ویسے پاکستان کی تاریخ کے اندر مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی رہا ہے جس کو صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ اس کے خلاف اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، اس کے خلاف پی ڈی ایم اکٹھی ہو گئی، اس کے خلاف وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جن کو پچھلے 3-4 سال سے کھانے کا موقع نہیں ملا، کرپشن کا موقع نہیں ملا، سیٹس نہیں ملے اور ذاتی بھرتیاں ان کی طرف سے نہیں کی گئیں۔ یہ مورخ ضرور پوچھے گا کہ اس وزیر اعظم کو کیوں نکالا گیا۔ اس کے خلاف تو کرپشن کے چارجز بھی نہیں تھے، اس کے خلاف تو ذاتی بھرتیاں کرنے کے الزامات بھی نہیں تھے، اس کے خلاف تو منی لانڈرنگ کے کیسز بھی نہیں تھے، اس کی تو جائیدادیں بھی ملک سے باہر نہیں تھی، اس کے تو بزنس بھی ملک سے باہر نہیں تھے، اس کے تو فیکٹریز بھی ملک سے باہر نہیں تھی، اس کے تو لندن میں اپارٹمنٹس بھی نہیں تھے، اس کے تو دبئی میں بھی اپارٹمنٹس بھی نہیں تھے، اس کے جو ذاتی رشتہ دار ہیں وہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر، نیشنل اسمبلیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر وہ نہیں تھے، اس نے کوئی ذاتی بھرتیاں بھی نہیں کروائی ہوئی تھیں، وہ صرف اکیلا اپنی جان لے کے اپنی اکیلی ذات وہ پاکستان کی پرائم منسٹرشپ پہ رہا ہے، اور ساتھ اس کے جو سپاہی اس کے ساتھ کھڑے تھے، کام کر رہے تھے، اور اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ اس نے 3-3.5 سال کے اندر کوئی اپنا ذاتی کام ہو جو اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے کیا ہو، یہ مورخ ضرور پوچھے گا کہ پھر اس وزیر اعظم کو کیوں نکالا تھا۔ اس وزیر اعظم نے تو خود نہیں پوچھا، وہ وزیر اعظم جی ٹی روڈ سے لاہور، اسلام آباد سے لاہور جی ٹی روڈ کے راستے نہیں گیا، اور نہ ہی اس نے پوچھا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، خلائی مخلوق آ گئی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اس نے نہیں بولا بھائی، اس کے سینے کے اندر جو بھی راز ہیں وہ اس نے اپنے سینے کے اندر رکھے ہیں، اس نے پاکستان کے اداروں کو محفوظ رکھا ہے، اور پاکستان کے اداروں کی جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھا ہے، بجائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اداروں کی عزت، عدلیہ کی عزت لوگوں کی نظر میں خراب کی، انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے بتایا کہ پاکستان جو نیب ہے، جیسے اسحاق ڈار نے بی بی سی کے اوپر بتایا کہ میں اگر پاکستان جاؤں تو نیب تو لوگوں کو مار دیتی ہے، نیب تو لوگوں کو قتل کر دیتی ہے، نیب تو لوگوں کو جو ہے وہ ابڈکٹ کر لیتی ہے۔ یہ اسحاق ڈار نے بولا ہے بی بی سی کے انٹرویو کے اندر۔ پاکستان کے اداروں کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جا کے۔ تو یہ مورخ ضرور پوچھے گا کہ بھائی ہاں، کیا وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے، کیوں نکالا گیا تھا اس بندے کو، اس پہ کیا چارجز تھے، اس نے کتنی کرپشن کی تھی، کتنے بندوں کو وہ لے کے آیا تھا اسمبلی کے اندر، کتنے اس نے اپنے بچوں کو پیسے ٹرانسفر کیے، پاکستان سے ٹرانسفر اس کے پیسے باہر کے اکاؤنٹس کے اندر کتنے ہوئے، اور باہر سے پیسے کتنے لے کے آیا۔ یہ ساری چیزیں تو پوچھی جائیں گی نا، یہ ساری چیزیں مورخ اپنی تاریخ کے اندر لکھے گا، اپنی ہسٹری کے اندر لکھے گا جب پاکستان کی تاریخ لکھنے کو آئے گا۔ خیر، ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب، ابھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو چکے ہیں، اور جیسے عوام نے نکل کے ان کا ساتھ دیا ہے، سڑکوں پہ نکل کے ان کا ساتھ دیا ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے کہ عوام کے اندر ابھی وہ ضمیر زندہ ہے، عوام کا وہ ضمیر زندہ ہے۔ حالانکہ عمران خان خود سڑکوں پہ نہیں آیا ابھی تک، خود وہ ابھی اپنے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن عوام نے پروف کر دیا، عوام نے شو کر دیا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آنے والے وقت کے اندر دیکھیے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کیسے کھڑی ہوتی ہے، شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔